السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد میرے عزیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ آج ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں حاضر ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں بھی بڑے آپ نے انجوائے کی، یقیناً نالج حاصل کی ہوں گی بہت ساری چیزیں۔ آج بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں نالج پہ، انسان کے کردار پہ، ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پہ بات کریں گے۔ اس جو میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں اور میرے عزیز اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر محمد آصف صاحب موجود ہے ماشاء اللہ، اور دوسرے پہ جو ہے نا غلام موسیٰ صاحب ساتھ موجود ہے، اور محمد شکیل صاحب آج ماشاءاللہ ساتھ موجود ہے، حنیف صاحب ہے، محمد حنیف میمن صاحب ہے، اور ساتھ ہی ہمارا موجود ہے رمضان صاحب کہ ماشاءاللہ بہت اچھے۔ اور ناظرین، ہم اس پہ بات کریں گے ان کے کیا ہے کہ کس طرح کے کہ ہم کس طرح اپنی دنیا میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، مسائل کا حل کیسے ہوتی ہے، ہم اپنی شخصیت میں کیسے تبدیلی لا سکتے، ہم ہیلتھ کو کس طرح نیچرل ہیلتھ کو حاصل کریں، اور نیچرل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمارے بیہیویئر بہتر ہو، زندگی میں چینجز ہو۔ ایک میٹافزیکل دنیا کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح کے ہم اس میٹافزیکل دنیا میں جا کے ہم کامیابی کو حاصل کریں۔ نعمت اللہ نے بہت سے پیدا کیے اس کائنات میں، اس دنیا میں، ہمیں سمجھ نہیں اس کا کہ کس طرح ہم نعمتوں کو اپنے تک لے آئیں جو اللہ نے ہمارے لیے کریٹ کیے، ہم اس کو کیسے حاصل کریں۔ تو سب سے پہلے میں آج کے جو ہمارے ساتھ ہے حنیف صاحب، اپنا خود تعریف ذرا کرائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور دوستوں، وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حنیف میمن ہے۔ میں ویسے بلائنڈ ہوں، لیکن الحمدللہ جیل سائنسز سے جب سے جوائنٹ کیا میرے میں اتنے پاور بڑھ گئے، اور میں خود اپنا علاج خود کرتا ہوں، ادر لوگوں کا بھی کرتا ہوں ڈیلی۔ الحمدللہ تقریباً 15 سے 20 مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اور زبردست۔ میری جو بلائنڈ تھی، میری آنکھیں بالکل ہی وائٹنس تھی، سفید تھی، جس سے میں نے جیل سائنسز سے اور سمدہ سے اپنا علاج خود کیا، تو الحمدللہ میری جو جیسے وائٹ جو بال تھے وہ نارمل کی طرح ہو گئے، رائٹ کے بالکل صاف ہو گئے۔ جی بالکل، اور ایک آئیز میں ہے تھوڑا سا، وہ بھی تھوڑا سا وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں اور گے، عنقریب انشاءاللہ روشنی بھی آ جائے گی اللہ نے۔ ماشاءاللہ تھوڑا بہت فرق ہے، ہاں بہت فرق، روشنی کا تو فی الحال یہ کہ ہلکی سی ایک کرن سمجھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی یہ کہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے ڈاکٹر صمد صاحب کی شاگردی میں بہت کچھ ملا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شکیل صاحب، جو کہ یہ پہلا پروگرام ہے ان کا ہمارے ساتھ۔ یہ آپ کو خود اپنا کچھ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ بزنس میں ماسٹر کیے ہیں، اور ایک بہت ہی نہایت ہی اچھے، میرا ایک بہت ہی سنسیئر اسٹوڈنٹ رہا، اور جیل سائنسز کا ایک بہت خواہ، اور ایک بہت ہی اچھے، ایک نئے بہت عرصے سے اور بہت سالوں سے ماشاءاللہ اس طرح سب اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ کہ ایک بہت ہی ان کے ایک نیک خیالات، ایک نیک ویو اور ایک محبت کی ویو جو ہے وہ آتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں اس میں بہت ہی ہم سکون فیل کرتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ناظرین کو آپ خود بتانے اپنے بارے میں تھوڑے سے۔ مجھے جیل سائنسز ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہوں، اور میں
اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں چلا جاتا ہوں. میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اسپریچول کنیکشن ہے جو مجھے جب یاد کرتے ہیں تو مجھے فیل بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. بالکل آج بھی میرے خیال میں آپ دن کو مجھے کافی یاد کر بالکل 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 یاد کرے تھے آپ. ریل سائنسز ہمیشہ جن لوگوں نے پازیٹیو اس کو لیا ان کو پازیٹیو ہی لگی ہے, ان کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاء اللہ. جتنے لوگوں کو, جتنے اسٹوڈنٹس کو میں جانتا ہوں جو آتے جاتے رہتے ہیں ہر عمر کے. ابھی پچھلے دنوں مجھے یاد ہے ایک بچہ تھا شعیب نام تھا اس کا, جی جی, وہ آج کل آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے. جی جی آسٹریلیا میں. تو اس سے میں نے پوچھا ویسے ہی, میں نے کہا تمہیں کیسا لگا. ینگسٹر اور فاسٹ پہ گریجویٹ تھا اور اچھا وہ اپنا بتا رہا تھا. تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا تھا, میں پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے جب بھی سینٹر پہ آتا ہوں کہ یار کیسا آپ کو فائدہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. جس جو کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں ملا تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ تم اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھو, ریل سائنسز کو پازیٹیولی دیکھو. تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ اس کو جتنا فائدہ ہوا ہے وہ اس چیز کو مطلب لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بالکل اس طرح سے اس کو فیوچر کو کس طرح سے جو ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے, اپنے آبجیکٹیو کس طرح سے اٹینڈ کرنا ہے. اور ابھی وہ ماشاء اللہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا میں کبھی برس میں جا کے بیٹھوں گا اور اس یونیورسٹی میں جا کے جو ہے ایڈمیشن میں پڑھوں گا. بالکل صحیح صحیح, کافی فائدہ ہوا ہے اور اچھا لگتا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے. مجھے بھی کافی چیزوں کے اندر کلیئرٹی مجھے نظر آتی ہے, ایک فریشنس بھی فیل ہوتی ہے اب جب بھی ریل سائنسز کرو. نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے جب آپ اپنا عبادات میں بہت بہت مزہ آتا ہے. عبادت کرنے میں خاص طور پہ مزہ آتا ہے اس چیز کا, ایک کنیکشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز آپ کی عبادات جتنی اچھی ہوتی ہیں اتنا آپ سوسائٹی کے لیے بھی ویلڈ ہوتے ہیں اور آپ مطلب اچھی زندگی گزارتے تو باقی لوگوں میں بھی اچھا ہوتا ہے. تو سمدہ کی وجہ سے ریل سائنسز کی وجہ سے میری عبادات اچھی ہوتی ہیں, جو فیل ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور باقی سب چیزیں پازیٹیو ہی نظر آتی ہیں اور اچھا ہی فیل ہوتا ہے, اچھی فیلنگز ہوتی ہے اور انسان کی ایڈجسٹمنٹ بنتے ہیں زندگی میں, اس کائنات میں, اس چیزوں میں. ان کے ایک فیلنگس ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ انسان کو جیسا کہ زندگی جی رہے ہیں اور نعمت اللہ نے کریٹ کیے پیدا کیے ملتے رہتے ہیں. تو ایک بہت HMF سے یہ ہوتی ہے اور سمدھا سے ہماری صحت بہتر ہوتی ہے, روحانی پاور بڑھ جاتی ہے, روحانی طاقتیں بڑھ جاتے اور محبت کی طاقتیں بڑھ جاتے ہیں, انسانیت کی طاقتیں بڑھ جاتے ہیں. ایک اس میں جو ہے اس طرح کے ہمارے ساتھ ہمارے رمضان صاحب ہیں, ان کی کیا ایکسپیرینسز ہے, ان کی کیا یہ خود بتائیں گے, اپنا تعریف خود کرائیں گے. میرا نام محمد رمضان ہے اور میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ. اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ چیز میں بھی یہ چیز حاصل کر سکتا ہوں. لیاری میں رہتا ہوں, میں ایک پسماندہ علاقہ ہے لیاری کا, تو میں یہ چیز حاصل کر لوں گا. اور میرے اندر سے بھی یہ اعتماد میرے اندر پیدا ہوا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں یا میں بھی چینج لا سکتا ہوں. تو میں کبھی سوچا نا, ہاں عرضی تو میں نے کی, تمنا تو میں نے کی تھی کہ کاش اس طرح ہو جائے, کاش ہو جائے. کتابیں بھی پڑھتا رہا, نفسیاتی اوپر کتابیں پڑھتا رہا, پروگرام وغیرہ بھی سنتا رہا ریڈیو پہ, ٹی وی پہ. اور کوئی بات مل جاتی تو اس پہ جو ہے وہ متاثر بھی ہوتا اور اس پہ جو ہے جذبہ اور جوش پیدا ہوتا. لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو اب پیدا ہوئی. وہ بات تو میں نے آپ کسی کو دیکھتا تھا کہ وہ کوئی بات کرتا تھا تو میں کہتا کہ یہ کیسے کرتا ہے, ڈرتا نہیں ہے, کیوں اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, یہ ایسے بات کر رہا ہے, میں بھی ایسے بات کروں, میں بھی اس طرح بات کر سکوں. تو اس طرح کی خیال تو تھا, جذبہ تو تھا, فیلنگ تو تھی, لیکن یہ کہ قدرت نہیں تھی کہ میں بھی اس طرح کا اظہار کر سکوں. بس میں نے یہ چاہا کہ دو چیزیں مل جائیں, اعتماد اللہ, اعتماد النفس, خدا پہ بھروسہ, خود پہ بھروسہ. ماشاءاللہ, یہ چیز اگر مل جائے, کیا بات ہے. تو اب یہ چیز الحمدللہ مل گئی ہے. اب تو کوئی کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. اب تو یہ کہ جو بھی چاہو کر سکتے ہو, بہت اچھا, اور سب ممکن ہے, کوئی چیز ناممکن نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو جائے تو پھر
اور تو اس سے بڑی تو کوئی طاقت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بہت خوب. جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اب یہ کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور ہمیں اپنے جو پاور کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں استعمال کرنا ہے, مفید کاموں میں اس کو استعمال کرنا ہے, اس ایسے کاموں میں استعمال کرنا جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ ہو, کسی کو نقصان نہ ہو, دکھی انسان کی انسانیت کی خدمت ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ ساری دنیا یہ ذیل سائنس جو ہے اس کو حاصل کر لے. میری تمنا ہے, اور میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس کو حاصل کر لے تاکہ ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے اور سارے جھگڑے وغیرہ سب یہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ اللہ کریں گے, ایک وقت آئے گا. اور دوسری آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بس میں ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ان کو اجر دے. میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صلاح ان کو اجر دے کہ میرے جیسے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے کہ میرے جیسا آدمی جو لیاری کا پسماندہ علاقے کا ایک شخص جو ہے وہ احساس کمتری کا مارا ہوا شخص جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ. اب تو آپ ایسے بول رہے جیسا کہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ پاور آ گیا ان میں نہیں تھا اتنا. وہ ابھی ماشاءاللہ ایسے بول رہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں دیتے کہ ہم خود بھی کچھ بولنا چاہتے کیونکہ پروگرام کا ماشاءاللہ. ابھی تو آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور بھی زیادہ. تو اس طرح کے ہمارے آصف صاحب ہے اور ہم اس پہ آصف صاحب اپنا وہ کروائیں گے ماشاءاللہ. پچھلے پروگرام میں بھی جی ہاں آپ کو اپنا تجربات بتائیں. اپنا سمدہ ہیلنگ انرجی سے تو لوگوں کو صحتیابی ملتی ہے. HMF بھی بہت زبردست اس کی ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب کرواتے ہیں. آپ اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں, اپنے ایمز آپ اچیو کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی آ جاتی ہے. آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ وہ حاصل کر لیتے ہیں. غلام موسیٰ صاحب بھی اس بارے میں HMF کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. نہیں کیے HMF کریں آپ. HMF بہت سمدہ کے بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں. کتنے لیول کیے سمدہ؟ 6 لیول کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈسٹنٹ ریٹرینمنٹ بھی کرتے ہیں, ڈسٹنٹ ہیلنگ کرتے ہیں. ہاں میں اپنا کر لیتا ہوں اس میں, لیکن لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہے. میرا جاب بھی ایسی ہے کبھی صبح کبھی رات, تو اس وجہ سے میں زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں. اپنے اوپر جو ہے نا وہ اس پہ ٹائم نہیں کر پا رہا ہوں, اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں. اپنے تو اچھے ایکسپیرینس رزلٹ ہے اچھا ہے. گھر میں اپلائی کیے؟ گھر میں ایک آدھ دفعہ اپلائی کیا, بچوں پہ کیا, وہ رزلٹ اچھا پازیٹیو رزلٹ ہے اس کا. اچھا. اور یہ کہ میں شروع سے جو ہے نا کچھ ایسی چیز کہ اس میں تھا, میری جہاں بھی جاتا تھا کتابوں دکانوں میں گھسنے کی عادت تھی. میں گھس جاتا تھا ادھر. میں مانچسٹر گیا, وہ وہاں پہ ناشتے کے بعد جا کے 2-3 دن ہوتے تھے, کتابوں دکان میں گھس گیا, وہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھنے لگا. وہ چائنیز میڈیسنس کی ہوتی تھی, اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس وقت. وہ پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد ایک ریکی کا تھوڑا پتہ, جو ایک کتاب ملی اس کا پتہ چلا مجھے. پھر اس کے اور کتابیں ڈھونڈی, اس پہ وہ کافی وہ کیا. پھر آپ کا پتہ چلا, آپ کی کتابیں مجھے ملی ماشاءاللہ. وہ کیا. پھر اس کے بعد پھر میری کتابوں سے کیا پائے ہیں آپ؟ نہیں بہت کچھ پایا ان کتابوں میں. حنیف صاحب آپ پڑھتے ہیں؟ جی میں کیسٹ میں ریکارڈ کر کے سارے یہ الحمدللہ آپ کی جتنی بکس ہیں اچھا ماشاءاللہ سے میں ریکارڈنگ کر کے سنتا ہوں. سے کیسٹ میں ریکارڈ کر کے پھر یہ میں نے وہ کیا کہ انسان جو کسی چیز کے پیچھے پڑے تو کر سکتا ہے. اور مجھ میں اتنا چاہے ہاں مجھ میں اتنا پاور آ گیا. پہلے تھوڑا میں اکیلا ہی, ویسے شروع سے الحمدللہ جب سے بلائنڈ ہوا, میں بائی برتھ بلائنڈ نہیں ہوں, ایکسیڈنٹ کے ایسے, لیکن یہ کہ مجھے پہلے اکیلے جانے میں جی سر بائی برتھ نہیں ہوں میں 93 میں ٹوٹلی بلائنڈ ہوا ہوں. برا اللہ کے فضل و کرم سے 94 میں مجھے اللہ کی طرف سے انعام میں جاب ملی. یعنی بلائنڈ کے بعد مجھے اللہ نے بہت نوازا, بہت کرم کیا. میں نے پارٹ ٹائم ایک موبائل فارم میں بھی کام کیا. اچھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے 2002 میں HB کیا اور 2004 میں شادی کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر 2008 میں آپ کو جوائن کیا ماشاءاللہ. اور بہت جب آپ کو جوائن کیا جیل سائنسز کو, تو مجھ میں اتنے پہلے یعنی ایک تھا اکیلا آنا جانا, پبلک ٹرانسپورٹ میں
ٹریول کرتا رہا ہوں، لیکن وہ ایک تھوڑا سا خوف ہوتا تھا کہ کچھ نہ ہو جائے کچھ. اور جب جیل سائنسز جوائنٹ کی آپ کی شاگردی میں، ڈاکٹر سمد صاحب کی شاگردی میں، تو وہ بس اب تو بلائنڈ توکل پہ جا رہا ہوں، آ رہا ہوں اکیلا. آج بھی مجھے شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا، تقریباً 2:30 بجے مجھے کہا گیا، اور الحمدللہ میں 4:30 5 بجے یہاں پہنچ گیا اکیلا سر. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت زبردست. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت پاور دی ہے سمدھا کے تھرو کہ. اور سب سے بڑی بات میری جو قلبی سکون جو ملتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، اس سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں یقین نہیں کر سکتا. یہ سر ایسے میں نے پیشن اللہ کرنے والی ذات یہ، اور سمدھا کے پاور سے شفا من جانب اللہ. اس میں فالج کا میں نے علاج کیا ہے، بد نظری، اثرات، ڈپریشن، ٹینشن، اچھا کڈنی کا، شوگر کا، یعنی تقریباً میرے الحمدللہ پیشنٹوں سے میں نے علاج کیا اور ان کو شفا ملی. ماشاءاللہ، بالکل، کیوں نہیں. الحمدللہ سمدھا ہے ہی. آپ نے بہت سارے ایسے کرونک ڈیزیز کا آپ نے ہم سے شیئر کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہے. جی سر، میں نے کینسر کا بھی کیا تھا. ان کے کینسر کا علاج کیسے کیا؟ وہ اصل میں ڈسٹنس پہ کیا ہے میں نے، دور سے ہی. ان کے پاؤں کا انگوٹھا پہ ڈاکٹر نے کہا کینسر. تو وہ مجھ سے بات کیا، وہ میڈم تھی کوئی. تو بہرحال الحمدللہ 80 سے 90% ان کو فائدہ ہو گیا کینسر ڈاکٹری رپورٹ کے بعد. بڑی بات، بہت اچھا، بہت اچھا. اور سر ایک پیشنٹ ایسے تھے، یعنی 2.25 مہینے کا ایک بچہ تھا. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے کی بات ہے. کسی نے کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا اس کو لا علاج کہہ دیا، بولا اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. ان کے وائٹ سیل بالکل ہی تقریباً 1600 ہو گئے تھے اس بچے کے. کسی نے بتایا کہ میں علاج کرتا ہوں. انہوں نے میرے پاس آیا، میں نے ٹچ ہیلنگ سے کیا ہے الحمدللہ. اس کے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے بعد اس بچے کے 1,44,000 وائٹ سیل ہو گئے. ماشاءاللہ، 1600 سے الحمدللہ. زبردست. اور آج بچہ ماشاءاللہ اتنا صحت مند ہے کہ ان کی جو فیملی مجھے کتنی دعائیں دیتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے استاد کے لیے دعا کیجیے جو ہمیں یہ علم دیا. نہیں، آپ کا بھی نہیں سر، ثواب آپ کو. ہاں ایک ذریعہ ہے نا سر کسی کے، یعنی آپ کسی کے لیے بہتر کر دیتے تو اس کا ایک کنیکٹ. اس لیے تو میں کر رہا ہوں اس دنیا میں، ورنہ ابھی کیا کرنا تھا، کچھ اور کام کرنا تھا. ثواب بہت ہے اس میں. اللہ ابھی کل 3 دن پہلے ایک تھا، ایک بچہ تقریباً 2.5-3 مہینے کا ہے. ان کے ڈاکٹروں میں بخار اتر نہیں رہا تھا اور بالکل یعنی رو ہی رہا تھا. تو وہ کسی نے بتایا تو میرے پاس لے کر آئے. تقریباً سمجھ لو کہ 3 سے 4 گھنٹے نہیں، پہلے مجھے کال کی رات کو 1:30 بجے ان کی فیملی نے کہ اس طرح سے ہے اور ہم نے سنا ہے آپ کے پاس آپ علاج کرتے ہیں. تو میں نے ٹھیک ہے، اب مجھے بچے کا تھوڑی آواز سنا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے شفا دے گا. اور فوراً اس کو میں نے رجسٹر پہ ہیلنگ بھیجی. پھر دوسرے دن کی فیملی آئی تھی میرے پاس، انہوں نے کہا کہ اسی ٹائم اس بچے کو نیند آ گئی. کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے سکون کی نیند کی اس بچے نے. 24 سے 48 گھنٹے وہ نہیں سو سکا. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کو میں نے ٹچ ہیلنگ کی اور بالکل اس پہ وہ اثرات پہ تھا، یعنی کسی ایک کہتے ہیں نا سائیک اس میں. تو الحمدللہ فوری طور پہ وہ بچہ بالکل نارمل، اس کی آنکھیں اوپر جا رہی تھی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے سمدھا کے پاور سے بالکل ایزیلی نارمل ہو. اللہ کا شکر ہے. بہت اچھا، بہت اچھا لگا. آپ اس طرح کے تجربات جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز ہوتے. حنیف صاحب، آپ تقریباً میرے خیال میں شکیل صاحب سے بھی پہلے ہی آپ آئے ہوئے تھے نا؟ جی جی جی. تو آپ کی کافی تجربات ہوگی کیونکہ کئی سال لگ گئے آپ کو. الحمدللہ. مجھے یاد 2.5-3 سال ہو گئے. ہاں 3 سال ہو گئے جو آپ جیل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. جی جی. آپ کے تو ظاہر ایکسپیرینسز بہت ہوں گے، آپ نے بہت سی بیماریوں کا علاج. لیکن ہم جس طرح کے مثلا آپ ہیں، جس طرح کے آصف صاحب بھی 2 سال سے
مسئلہ کنیکٹ ہے. سر HMF کے بارے میں آپ کے بھی میں اچھے تجربات ہوں گے. جی HMF کے بارے میں بتاؤں گا کہ HMF بھی بہت زبردست فورس ہے. کہ میرے ایک ساتھی آئے اور پریشان تھے کہ اپنے ٹرانسفر چاہ رہے تھے وہ کہیں پر, وہ بہت پریشان تھے. تو ایسے ہی انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کرتا ہوں. انہوں نے بس ذکر کیا, میں نے کہا لاؤ اپنا مسئلہ لے کر آؤں. میں نے ان کا مسئلہ لکھا اور HMF کے ذریعے انرجائز کیا. ایک ہفتے بعد ان کے لیے ایٹماسفیئر کریٹ ہونا شروع ہو گیا, اور 15 دن بعد وہ جو ان کی خواہش تھی, ان کا جو ایم تھا, وہ پورا ہو گیا. ویری گڈ. ماشاءاللہ. HMF بہت آپ بہت کام ڈیلی گول اچیو کر سکتے ہیں. ڈیلی اچیومنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے شیڈیول کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں, آپ اپنے شیڈیول کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک منظم زندگی گزار سکتے ہیں انسان. وہی کہ آپ اپنا ایک شیڈیول بنایا آپ نے, آپ اس کو میٹ کر سکتے ہیں. ایک تعمیر ہے جو آپ کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں وہ شخصیت کا, اور آپ اپنے کام کا جو ہے کام کا صحیح شیڈول میں روٹین, یہی سکسیس ہے. اور ایک صحیح یہاں پہ لے آتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت زبردست ایکسپیرینس. آپ نے بھی HMF کی ہے؟ جی سر. کیا میں نے کی ہے, بند ہو گیا. اچھا, اس لیے آپ کے کانفیڈنس میں اتنا اضافہ ہو گیا. ابھی آپ سے پھر بولیں گے انشاءاللہ, لیکن میں ذرا سا شکیل صاحب سے پوچھتا ہوں, ان کی HMF کے بڑے اچھے تجربات ہیں. میں نے 2 ویک کیا, میں نے 1 کیا ہے, HMF 1 سے جی ایک کلیئرٹی سی آ جاتی ہے جی ہاں چیزوں کے اندر. جو چیزیں جن میں ایک ایمبیگیٹی ہوتی ہے ذہن کے اندر, کلیئر نہیں ہوتا, بیکاز آپ ڈفرینٹ اینگل دیکھتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, تو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کلیئرٹی کافی آ جاتی ہے چیزوں کے اندر, کہ آپ کو یو شوڈ جو نو گو ان دس ڈائریکشن. ایک چیز کلیئر ہو جائے تو پھر وہ ایزی ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا. جب چیزیں یوں ڈواڈول ہوتا ہے آدمی تو کچھ بھی نہیں کرتا کہ اگر آپ خود اعتمادی ہو جاتی ہے. کوئی اگر آپ چیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ ارادہ تو ہے آپ کے اندر, لیکن کبھی کبھار یہ کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, تو آپ اس ارادے سے اپنی جو ہے انرجی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ڈائریکشن میں جائیں جو ڈائریکشن اس مسئلے کی حد کی طرف جاتی ہے, اس چیز کو حاصل کریں گے. HMF کے اندر آپ کو وہ کلیئرٹی مل جاتی ہے, یار آپ کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے, کلیئرٹی مل جاتی ہے. ایک انسان ایسے بھی ہے شکیل صاحب, ایسے لوگ ہیں جن کو بہت بڑی, میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہائی پوسٹ پہ ہیں, بہت بڑے آفیسرز ہیں یا بہت بڑے بزنس مین ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کی کامیابی ان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ کوئی ذریعے کی وجہ سے ہے, کچھ چیز. اگر وہ ذریعہ نہ ہو تو وہ انسان اسی وقت بزنس میں نقصان اور بہت سی چیزوں میں نقصان اٹھاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ HMF جو ہے انسان کو انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں, ایک الگ سا دنیا اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ آپ خود چاہیں آپ ناکام ہیں کامیاب ہے پاسٹ میں, آپ ناکام ہیں کامیاب ہے آپ کے ماضی میں جو بھی گزرے, لیکن HMF یہ احساس دلاتے ہیں انسان کو کہ آپ خود اپنے طور پہ اپنے پہ اور صرف اللہ پہ اور اپنے پہ بھروسہ آپ رکھیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس میں کہ آپ کو کبھی یہ خوف نہیں ہوتے کہ آپ کو کے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ جب احساس, یعنی جب ہم NLP سلوا میتھڈ یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ذہن میں آپ چل رہے کہ آپ شاید ناکام ہیں یا ناکام ہو سکے یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں, تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر نہ کہا تو نہ, ہاں کہا تو. تو وہ دین میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے, وہ لکھتے ہیں یہ چیزیں اعمال کو. سائنس میں یہ ہے کہ ہمارے انکانشس میں یہ چیزیں سوچ سے جاتے ہیں. تو سوچ بدلنا
بہت بڑا مشکل کام ہوتے ہیں. اب سوچ ہم دوسرے طریقے جس طرح کی ہے مثلاً PMBL میں سیکھتے ہیں, NLP میں سیکھتے ہیں, طریقے بہت ہیں, لیکن لوگ اس کر نہیں پا سکتے ہیں. وہ اپنے خیالات کو چینج اتنا خاص طریقے سے نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ HMF میں پہلے دن میں انسان کے شخصیت اور انسان کے خیالات میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, پازیٹیو وے سے وہ اپنے پہ اس پہ جاتا. کیا ایسا فیلنگ آپ کی بھی ایسے تھے؟ اصل میں جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں جو وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ریکی NLP یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیسیکلی ہوتا ہے نا, کمپیوٹر ذہن کے اندر ایک وائرس لگا ہوتا ہے, وہ وائرس کو نکالتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن HMF اور سمدھا میں جو پازیٹیوٹی اور جو پیورٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کو نیچر کی فورسز آپ کنیکٹ کر دیتی ہیں نیچر کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ اگر فرض کریں گے آپ NLP کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ HMF کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو HMF آپ کو 10 گنا زیادہ فائدہ دیتی ہے. 10 گنا زیادہ فائدہ, یہ بات صحیح ہے. وائرس ہٹے ہوئے ہیں بالکل آپ اور آپ کو فورس ایک مل رہی ہے اور اسپورٹس کو آپ لے کے جو آگے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو بیسیکلی یو گیٹ سکسیڈ. اس میں مطلب ایک جو اس میں HMF میں اور سمدھا میں جو پیورٹی ہے, جو پازیٹیوٹی ہے, وہ بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے دکھا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں کافی سارے کلاسز ریپیٹ آتا تھا کبھی کبھار اٹینڈ کرنے کے لیے, جی. تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے ایسے بھی نظر آئے تھے کہ جو کہ آ رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں پازیٹیوٹی نہیں تھی, ان کو جو ہے وہ یہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ یہ چیز کام کرے گی یا نہیں کرے گی. تو ان لوگوں کے لیے اس چیز نے کام نہیں کیا. آپ کو ذہن کے اندر ایک چیز پہلے ذہن میں بٹھانی. اب جیسے رمضان صاحب ہیں, رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے جو کچھ ہوا ہے اسی سے ہی ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے مائنڈ سے پازیٹیو ویو جنریٹ کر کے اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیز اس نے کام کرنا ہے, کام کرنا تو پھر اس نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بس مرا ہوا تھا, میں تو زندہ ہی ہوا ہوں یہاں آنے کے بعد. اب یہ زندگی کیا ہے, جب آدمی کا آزاد نہ ہو تو وہ کوئی زندگی نہیں ہے. وہ کرنا ہے تو کرنا ہے, کیا ہے دوسروں کے اشاروں پہ, دوسروں کی سوچ پہ, اور اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو. اب تو یہ ماشاء اللہ ٹاک شو وغیرہ جو آتے ہیں ٹی وی میں, یا کوئی میں تجزیے وغیرہ پڑھتا ہوں, کالم وغیرہ پڑھتا ہوں, تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ, کیا ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے یا احمق سمجھتا ہے کوئی. تو فوراً میں چینج کر دیتا ہوں, تبدیل کر دیتا ہوں, چینل میں تبدیل کر دیتا ہوں کہ کیا بکواس کر رہا ہے. یہ اصل میں سمدھا جو ہے نا, سمدھا جو ہے جب آپ سمدھا کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو نگیٹیوٹی تو ویسے ہی آپ سے دور ہو جاتے ہیں. جی. سمدھا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ٹیونڈ ہوتے ہیں, اور ہم پہلے سمدھا سکھاتا ہے, پھر جی ہاں ہم HMF سکھاتے ہیں. جی آپ بتا رہے تھے, فرما رہے تھے کچھ. اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی جتنا پازیٹیولی لیں گے, ٹھیک ہے, اتنا اس کا اثر زیادہ ہوگا اور تیزی سے اتنا زیادہ اثر ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ اس چیز سے بالکل یہی ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں. بالکل صحیح, بہت اچھا. حنیف صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ HMF کا جیسے سمدھا سے جو نیگیٹو چینج ہو جاتی ہے, اس سے یعنی جب HMF کرتے ہو تو اس میں ڈبل پاور سے وہ آپ کے مائنڈ میں ایک پازیٹیو پاور بڑھ جاتے ہیں. اس سے نیگیٹو جتنا اب جیسے نیگیٹو کو سوچیں گے تو وہ نیگیٹو ہونا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, تو سوچ کے ساتھ چلتا ہے. لیکن آپ جتنا نیگیٹو ہے کم اور پازیٹیو زیادہ ہے, اس کے نتائج اچھے ہیں پازیٹیو کے. تو آپ اپنے مائنڈ کو جس طرح جیسے HMF کو کی ٹریٹمنٹ لے لیتے ہیں سمدھا کی, تو وہ آپ کے پاور پازیٹیو میں بڑھ جاتے ہیں. اور جیسے آپ مجھے کہتے ہیں کہ اب 4 دن پہلے میں کہیں گیا ہوا تھا, تو وہ بول رہے ہیں کہ حنیف صاحب وہ لائٹ صبح سے گئی ہوئی ہے, تو ایک آپ کچھ کریں. تو میں نے ابھی دیکھو یہ آتی ہے لائٹ, اور تقریباً دماغ حاضر تھا نا قدرتی, وہ پھر تقریباً 5 سے 7 منٹ میں وہ لائٹ آ گئی. تو وہ پازیٹیو سوچ تھی نا کہ مجھے یقین ہے کہ ابھی آ جائے گی. تو بس تو یہ پازیٹیو آپ جتنا اچھا پازیٹیو لے کے جاؤ گے اتنا ہر کام ایزیلی ہوتا جائے گا. یہ میں آپ کو یاد دلاؤں, میں لاہور میں تھا, میرے ساتھ میرے بہت عزیز اور بہت اچھے میرے ساتھ کام کرتے تھے میں انسٹیٹیوٹ میں, تو
تو وہ ان کو ایک دن بہت زیادہ یعنی معنی اتنی امانگی تھے آپس میں جی 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 کہ ہم بات چیت کر سکتے تھے، اور اس طرح روابطہ جو کائنات کے ساتھ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا اس دن. وہ بالکل ہوا صاف تھا، کوئی بادل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا. اور اس وقت ہم نے ایسی کام نہیں کر رہے تھے، خراب ہوئے تھے سارے کچھ. ایک بار اسی میں عادت ہو جائے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ جگہ پہ عجیب سا جگہ پہ تھا، بہت دھوپ پڑتا تھا، اوپر چھت تھا تو وہ چھت سے زیادہ ہیٹ ملتے تھے، اور بہت شدید گرمی، آپ کو پتہ ہے لاہور شدید گرمی میں. تو وہ تو صبح سے خراب تھا، ایسے ویسے کام نہیں کر رہا تھا. میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ بہت گرمی ہے یہ وہ. میں تو اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر رہا تھا. کہتے ہیں وہ مجھے کہہ رہے کہتے ہیں یہ گرمی کیسے ٹھیک ہوں گے. میں کہ ابھی بارش ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا وہ لوگ باہر گئی، دونوں باہر گئی، اوپر سے دیکھے کہ بادل تو کوئی نہیں. آپ کہہ رہے بارش ہو جائیں گے، بادل تو دور دور نظر ہے، بڑا بلڈنگ تھا نا، دور دور بادل کوئی نہیں ہے، بالکل دن ہے اور کوئی بادل نہیں ہے. وہ جب نہیں چاہے یعنی منٹ 2 منٹ نہیں ہوئے تھے، 2 منٹ میں بادل کہاں سے پہنچا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور بارش شروع ہو گئی. اور وہ جو بارش تھا 2 بجے سے آپ یقین مانے 6 بجے تک بارش ہی بارش. کیا سبحان اللہ. 6 بجے تک بارش، اور رات کو اتنا ٹھنڈک، صبح بھی اسی کی ضرورت نہیں پڑی، درحال کی اے سی ٹھیک ہو گئی. ایسا کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک دن میں اور چھوٹا بھائی ہاں جا رہے تھے کئی، تو وہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ 15 منٹ میں پہنچ گئے تھے. ابھی تو کال کیے، یہ نمبر ہے، موبائل نمبر بھی نہیں، پیڈیسل نمبر. کہتا ہے یہ کیسے پہنچا، یہ کیسے ممکن تھا، کیا آپ لوگ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ کہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، ہم تو سارے راستے آئے تھے، ہم تو سمجھ رہے. ہم نے اپنی گاڑیوں کو دیکھے کہ کیا کبھی کبھی یعنی یہ دیکھیے یہ باتیں میرے خیال میں ایسے آنیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ چیزوں سے گزر زیادہ ہے. مادی دنیا ہے، لوگ پرستی مادی چیزوں پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. قدرت کی طرف سے ہے سارا، لیکن یہ کہ آپ مائنڈ آپ اپنا ایسا رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کی سمجھ لو ایک دعا قبول ہوتی ہے، آپ میں وہ پاور، روحانی طاقت آ جاتی ہے. دعا قبول ہوتا ہے، یعنی یہ دعا کی بات ہے. ہاں یہ روحانی پاور ہے. آپ نے کہہ دے کہ مذاق سے بھی کہہ دے تو اللہ نے دعا قبول کر دی. آپ کو یقین نہیں تھا لیکن یہ ہو گیا. اور کبھی اگر انسان کو اگر یقین ہو، یقین جب انسان کے بہت بڑھتا ہے تو یقین سے سب کچھ انسان بے شک. جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ شکیل صاحب بتا رہے کہ مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دلخواہ فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے، کیونکہ ان کو پراپرلی اس پہ چیزوں پہ اتنا یقین نہیں ہوتی ہے. یقین تو ہمارے پاس تو کوئی بھی شخص آتا ہے، شکیل صاحب کوئی بھی شخص آتا، ابھی تک کوئی بھی شخص آئے ہیں وہ بے یقینی سے آئے ہیں، یقین تو تھا ہی نہیں، نہ ہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر فیک فراڈ اتنا زیادہ ہوتے ہیں، اور لوگ پہلے سے جو کچھ چیزیں اٹینڈ کیے ہیں وہ تو ہے 100% نیگیٹو، جو دوسرے لوگوں سے کچھ ایسا کورسز جو جنہیں نے کی ہوتی ہے وہ پہلے سے ان کے اندر ایک نیگیٹو وائرس ہوتے. اگر وہ آتے ہیں تو وہ پہلے سے وہ شک نگاہوں سے بڑے دیکھتے ہیں. وہ شک نگاہ جو ہے نا وہ انسان کی انرجی جو فریکوینسی ہے وہ ڈاؤن کرتے ہیں. تو وہ تو پہلے سے کوئی بھی ایسا شک شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، لیکن وہ پھر یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم اشتہار بازی تو کرتے نہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بہت ہائی فائی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے نہیں ہو رہے. وہ جو آپ کے رزلٹ ہے، آپ آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں، آپ کی فیملی آتا ہے، پھر آپ کی فیملی والے سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی فیملی ہے، شکیل صاحب کی فیملی ہے، سب نے سیکھا ہے، اور حنیف صاحب کی فیملی ہے. اور آپ لوگوں کی فیملی سے مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کی دل سے بات نکلتی ہے، اثر کرتی ہے. ہاں کچھ آیا کہ نہیں آئے آپ لوگوں کی فیملی سے مجھے نہیں پتہ. لیکن دیکھیے یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ، اور یہ ہے
ہمارے یہی سارا کچھ ہے جو آپ سچائی ہے، سچائی جو ہے ایک سچائی بولتی ہے، اور یہ آٹومیٹکلی لوگوں تک پہنچتے ہیں. آنیسٹلی ہوتا ہے یہ کہ سمتا اور یہ جیل سائنسز آئی ایک حقیقت اور سچائی سچائی میں وہ خود جو ہے نا خود بخود پھیل جاتی ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ ہے، یقین کرے کہ میں بہت ساتھ دیتا ہوں درحال کہ ہمارے کنٹریبیوشن ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں جیل سائنسز میں، اور ہم جیل سائنسز کو آگے بڑھانے کے ہر کوئی کوشش کرے. میں کبھی پیسے پہ نہیں ہوا کسی کے ساتھ، صحیح بات، کبھی میں نے یہ نہیں کہا اگر یہ نالج کسی اور کے پاس ہوتا لاکھوں روپے میں آپ کو یہ قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو یہ نالج 6-7 لاکھ پہ بھی آپ کو ٹرانسفر نہیں میں تو ہوتا. حاصل نہیں کر سکتا. ایک بار ایک سیشن کا آپ سے 1 لاکھ روپے لیتا، صحیح بات، منیمم، پھر آپ تک یہ پہنچا. تو میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرا مقصد زندگی میں یہ ہے کہ اللہ نے یہ دیے اور میرا فرض آگے بڑھا دے، مجھے آگے دینا ہے اس کو. لیکن بے سبب چیزیں نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے اتنے اخراجات ہوتی ہے جب آپ اگر آپ کے کنٹریبیوشن نہیں ہوتے اس میں، آپ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں تو سبب بغیر سبب تو کچھ نہیں. وہ تو چلے نہیں، کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی کنٹریبیوشن کے بغیر. کوئی بھی چیز اور اچھا کام ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے کو کبھی وہ نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ ایسا باوجود کہ افورڈیبل ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ 5-6 ہزار روپے بہت زیادہ ہے. یار افورڈ کرتا ہے 5-6 لاکھ روپے بھی افورڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ. اصل میں ان کو وجہ کیا ہے کہ ان کو اہمیت نہیں ہے اس چیز کی. قدر کرنی چاہیے. اگر کسی چیز کی اہمیت آپ کو ہے تو حقیقت میں آپ اس چیز سے فائدہ بھی صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اٹھا سکتے. اگر کسی چیز کی اہمیت آپ کو نہیں ہے، اگر انسان اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ کسی اور کو کیا اہمیت دیں گے؟ کہ ہماری کیا ہے، ہماری دنیا کیا ہے، اللہ نے کتنی طاقت دی ہوئی ہے، وہ دوسروں کو کیا اہمیت دیں گے؟ اپنی عزت کرنی، اپنی عزت کریں گے دوسرے کی عزت کریں گے، عزت نفس. بالکل. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرامز بڑے اچھے، پچھلے پروگرامز میں بھی ہم نے ایک انسانی صلاحیتوں اور آپ کے ایکسپیرینسز پہ ہم نے بات کی ہے جو کہ حیران کن ہے. میں پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا کہا تھا کہ ایک سادہ زبان میں ایک انسان کو کیسے سمجھایا جا سکے کہ مثلا وہ سمجھ کے اور آئیں ہمیں جوائن کرے. اور اگر کسی کو یعنی بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی، بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سائڈ پہ آنے سے قاصر ہے، ڈھونڈنے سے تو ہر چیز ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا یہ یا وہ، تو یہ ایک غلط بات ہے. وہ ایک میں نے ایک کیمسٹری کا ایک بک پڑھا تھا، اس کیمسٹری کی بک میں لکھا ہوا تھا کہ ایک پہاڑ میں ایسا کیمیا بوٹا ملتے ہے کہ ایسا ایک وہ ہے جڑی بوٹی ہے، وہ اگر آپ دودھ میں ڈالیں گے سونا بن جاتا. تو کہتے ہیں اگر ایسے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے ہیں وہیں پہ؟ اگر آپ سچ یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پر ایسا اگر ہے تو آپ کیوں نہیں جاتے ہیں وہیں پہ؟ ریسرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ میں ابھی تک کوئی بھی آدمی نہیں گیا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ریسرچ کے لیے کوئی نہیں گیا لیکن وہی سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہاں تک کوئی نہیں گیا لیکن میں گیا تھا. آپ کے بکس میں بالکل میں گیا تھا وہاں پہ اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر واقعی کچھ ایسا چیز ہے. دودھ میں ڈال کے دودھ ایک اتنی زبردست بن جاتا ہے، میرے منہ میں ابھی بھی وہ ذائقہ آ رہا ہے، اتنی اچھے بن جاتا ہے. وہ تھوڑے سے بوٹے ہیں اگر دودھ میں ڈال لے تو دودھ تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں، اس کو پھر دہی کی طرح ہو جاتے ہیں، دہی کی طرح دودھ دہی کی طرح ہو جاتا ہے. وہ جب آپ لیتے ہیں
اتنا مزہ آتا ہے. تھوڑے سے وہاں پر ایک اور بوٹا اگر اس کو ڈال لے تو وہ مٹھاس بن جاتا ہے اس کا. اور دودھ کا کلر جو ہے یلو ہو جاتا ہے, سونے کی. ہاں بالکل یلو ہو جاتا ہے, سونے جیسے ہو جاتا ہے. تو کسی نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا, میں نے جو جج کے کہ کسی شخص نے کچھ ایسا کچھ دیکھا ہے کہ جیسا کہ وہ بوٹا اس نے ڈالا, ان کے کلر جو ہے نا کوئی ایسا ہو گیا, گولڈن ہو گیا, اور اسی پھر کہانی بن گئی, سونے کی بات, سونے کی کہانی بن گئی. تو میں نے یہ ریسرچ کیا, میں خود وہاں پر گیا تھا اور میں نے دیکھا. بات یہ کہ ایک بار انسان آئیں تو سے اتنی دنیا جب اس کو سراہتا ہے, دیکھتے ہیں اور اتنا اس کے بارے میں اتنے اچھے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اگر تکلیف میں ہے, اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اگر کوئی پرابلم ہے, کسی کو اگر پرابلم نہیں بھی ہے, زندگی میں پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ذیل سائنسز کا منیمم آپ کو زندگی میں 90%, 95%, 80%, چلو اگر 50% بھی اگر چینج آتے ہیں, 20% بھی انسان میں چینج, پازیٹیو چینج آتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو لے لیتا ہے, اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے, اپنا فائدہ اس سے اٹھا دیتا ہے, دوسروں تک ان کا کوئی رسائی نہیں ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کلینکس بنائی ہوئے ہم سے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں. کل مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے کال کیے ہیں, وہ 5-6 سال سے اپنا کلینک چلا رہے. پتہ چلا کل کہ انہوں نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہمیں 5-6 سال سے. کیوں نہیں کیے, دائرے سے کیوں کنیکٹ نہیں ہے؟ وہ بتا رہے ہیں میرا کام چل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم نے بس, ہم آپ کو کیوں زحمت دیتے ہیں, ہم آپ کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں. رنگی کی بات. اور ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس نے ابھی بنائی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ماسٹر ہیں, ماسٹر نہیں ہوتی ہے. پلیز ایک بار ادارے سے ضرور کانٹیکٹ کیا کرو. انہوں نے لکھی ہوتی ہے, بورڈ پہ لکھی ہوتی ہے سمدھا ماسٹر, فلاں ماسٹر, یہ ماسٹر. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماسٹر ہے جو آرام سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات. لیکن الحمدللہ میں نے ماسٹر کیا ہے, اور سمدھا ماسٹر, ریکی گرینڈ ماسٹر, ماشاءاللہ. ہاں ریکی, اور اس کی بات آگے کہ ریکی اور سمدھا میں فرق, اور ریکی کیا ہے اور سمدھا کیا ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ ریکی سے پاور کم ہے بنسبت سمدھا, تقریباً 70 سے 80% پاور میں پاورفل ہے سمدھا. 70 سے 80 کیسے؟ اس کے جیسے آپ ریکی سلو اثر کرتا ہے, جبکہ سمدھا کو آپ کسی ٹچ ہیلنگ میں کریں تو فوراً اس جگہ پہ جہاں پیشنٹ کا درد ہوتا ہے نا, اور ریکی آپ رکھیں اس کو ٹچ ہیلنگ میں, تو کم سے کم اس کو 10 سے 15 سے 20 منٹ میں جا کے اس کا ہے, تو جبکہ سمدھا چند سیکنڈوں میں اس پہ اثر کر کے اس کا درد دور کر دیتا ہے. سمدھا کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو مریض اسی وقت ریلیکس حالت میں آ جاتا ہے. ماشاءاللہ, یقین کریں, میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے. اچھا, ایک تو یہ فرق ہو گیا آپ لوگوں کی جو فیلنگ ہے جلدی ہوتی ہے اور علاج جلدی ہوتے ہیں. اور کون سے اس میں ہے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہتے ہیں؟ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ پچھلے پروگرام میں بھی ہم کہتے ہیں آپ دعویٰ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے؟ گولی تو آپ دیکھیں, آپ لے لیں, گولی بھی کھا لیں, ابھی تھوڑی دیر بعد اثر تو کرتے ہیں, آپ کے درد دور ہو جاتے ہیں. یا انجیکشن لگائیں تو تھوڑی دیر میں, چند سیکنڈ میں آپ کو اثر کرتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سمدھا اور دوسری طریقہ علاج, اور سمدھا کیوں ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں. اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ 80%, بات یہ کہ ہم میرے حساب سے تو 100% اس کا ایسے علاج ہوتا ہے. ابھی تک جتنے لوگوں کا میں نے ان کے علاج کیا ہے,
ان سب کو فائدہ پہنچا. ماشاءاللہ بہت زبردست. ان سب کو فائدہ پہنچا. اس کا مطلب ہے 100% آپ کے سمدھا کام کرتے ہیں. نہیں ریکی سے 80% میں بتا رہا ہوں, سمدھا تو ویسے ہی 110% ہے. صحیح. لیکن ریکی سے جو آپ کرتے ہیں تو ریکی جیسے وہ 30% وجہ کیا ہے, کیوں؟ ایک تو یہ ہوا کہ چلو فاسٹر ہے بہت زیادہ. جی ہاں فاسٹر ہے. اور مین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سمدھا کے لیول سے ریکی کے آپ ماسٹر ہیں نا, آپ ماشاءاللہ لیول 8 کیے ہوئے آپ نے. جی 8 میں ہیلر لیول سمدھا کے, تو آپ ماسٹر ہیں, گرینڈ ماسٹر ہے ریکی کی. تو کس بیس پہ؟ اس بیس پہ کہ ہم گرینڈ ماسٹر ہے ریکی کے, جی, اور آل کائنڈ آف ریکی کے جتنے بھی ہیں. تو اس پہ میں ویور کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس پہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کی کافی اخراجات ہوں گے اس پہ. آپ آئیں سمدھا ہیلنگ انرجی کو اپنائیں اور زندگی میں ایک بڑا کام, ایک ایسا کام ضرور کریں جس طرح کی سمدھا ہیلنگ انرجی ہے, HMF ہے, اور اپنوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ارد گرد, اپنے عزیز اقارب کو اس طرف لانے کا آپ کا بہت اہم کردار ہے یہ, اور ایک بہت اہم کام کرے, ایک بہت ضروری اور ایک اچھا کام کرے. اگر اس سائڈ پہ لوگ آپ کو راغب کرتے ہیں, اسی طرح صرف عام لوگوں سے نہیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی میرے اسٹوڈنٹ اور اتنے لوگ جو جنہیں نے لاکھوں لوگوں نے سمدھا سے فائدہ اٹھائے, تو یہ سب آپ اتنی لوگ ہیں, اتنے کیا ہیں, اگر کہ بہت شکریہ بہت سے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ذیل سائنسز چلتے ہیں, کیونکہ آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, آپ کی چیزوں کی وجہ سے چلتے ہیں سارا کچھ جو بھی ذیل سائنسز کا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے ہم اور ایکٹیو ہو جائیں تاکہ اس کو ہم دنیا تک پہنچا دیں, دنیا میں پھیلائیں. آپ کی ہیلپ سے ہوگا, کیونکہ میں اگر اکیلا بھی ہوں تو میں کر سکوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. آپ ہو نہ ہو, ساتھ دے نہ دے, لیکن اگر سبب بڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت ڈالتا ہے. اگر ایک ہاتھ سے دیکھیں, ایک ہاتھ سے اتنی آواز نہیں آتا ہے, دونوں ہاتھ ایجائے کریں گے تو آواز آ جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑے سے اگر ہم ایک ہاتھ سے, ایک ذہن سے کئی ذہن ہو جائے تو ذیل سائنسز دنیا میں پھیل جائیں گے. ایک پیغام ہے دنیا کو, میٹافزیکل دنیا, روحانی دنیا, خوشی کی دنیا, ہیلتھ کی دنیا اور سکسس کی دنیا, اچھائی کی دنیا, درد دور ہونے کی دنیا, اپنی اور دوسروں کی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ خوش رہیں, مسکراتے رہیں, اور آپ لائف انجوائے کریں, خوشی کی زندگی گزاریں. اس لیے آپ اس طرف لوگوں کو راغب کریں اور پلیز لے آئیں لوگوں کو. اور ویسا ذیل سائنسز, نیا ہوا ذیل سائنسز کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرتا کوئی کمانے والا ادارہ ہے, کمرشل ہے, ایسا نہیں ہے. ذیل سائنسز کماتے نہیں ہیں. ذیل سائنسز کا ایک مشن یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جان لے, اپنی طاقتوں کو جان لے, ارد گرد جو انویزیبل فورس ہے اس کو جان لے, اور یہ پاور ہماری ایکٹیویٹ ہو جائیں, اور پھر ہم دوسروں کے جو ہمارے ماحول ہے, جب ہمیں بھی چینج آ جاتے ہیں تو ہم سے ماحول بھی چینج ہو جاتے ہیں, نسل در نسل ہمارے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک ابد کی دنیا بھی ہوتی ہے انسان کی. ایک ابد کی دنیا کے لیے ہمیں بہت سارا کچھ سوچنا ہوتا ہے. بہرحال میں تو بہت سارا کچھ بول رہا ہوتا ہوں میرے ویور کے ساتھ, لیکن آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہیں, آپ ذرا بولیں آپ, کیونکہ میں تو صبح سے شام تک میں اس پہ آتا ہوں کہ کس طرح. تو آصف صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ توبہ نے سیکھا, ان کے ایکسپیرینسز, بچے نے آیا تھا, تو آپ کی ماشاءاللہ فیملی کے, آپ کے بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں, بہت زبردست ہیں, اور یقیناً آپ بتا رہے ہیں آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے
سمدہ پہ بالکل اتنے کانفیڈنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 100% سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور ایسا پیشنٹ نہیں ہے جو ابھی تک آیا ہو ٹھیک نہیں ہوا. بالکل سر، جس کو بھی جی ہیلنگ دی اس کو فائدہ پہنچا. ماشاء اللہ، بہت اچھا. تو ایسا کوئی تجربہ ہے جو بہت کرونک ڈیزیز ٹھیک کی ویسے؟ کرونک ڈیزیز کا ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا نا سر کہ ایک آئی سائڈ ان کی جو ہے نا خراب ہو گئی تھی. ہاں تو یہ تو کرونک میں آ گیا، میڈیکلی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا. ہاں تو وہی تو کرونک میں آئے گا. ڈسٹینس ہیلنگ سے جو ہے ڈسٹینس یعنی دور سے آپ نے بھیجا. ماشاء اللہ. یعنی کرونک ڈیزیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ نظر یعنی جو میڈیکلی کریٹیکل ہو، میڈیکلی اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو، اس کا علاج نہ ہو، ہم اس کو ہم ڈاکٹر جواب دیتے ہیں. جہاں میڈیکل ختم ہوتی ہے وہاں سے جیل سائنسز اسٹارٹ ہوتے ہیں. وہاں سے سمجھا. جیل سائنسز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈسٹنگ ہیلنگ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سمدہ سے جو میں نے ہیلنگ بھیجی ہے، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، سعودیہ، کینیڈا، اور وہاں تک ہیلنگ پہنچی اور وہ بالکل ریلیکس ہو گئے پیشنٹ. بالکل ماشاء اللہ، بہت زبردست زبردست. ڈسٹنٹ ہیلنگ کے آپ نے بات کی تھی کہ ہم ڈسٹنس ہیلنگ سے مجھے ایک بڑا اچھا تجربہ یاد آئے. ایک شخص سے وہ رہتے ہیں استنبول میں ہیں، ترکی میں. انہوں نے 4 لیول تو ہم نے کر لیے تھا. ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ. تو انہوں نے 4 لیول کر دے اور بہت یقین رکھتا تھا وہ شخص کہ یہ چیزیں ہوتی ہے یا ایسا ہے. انہوں نے 4 لیول کر دی. 4 لیول کے بعد ہمارے رابطہ نہیں ہوئے تھے. 5-6 سال کے بعد میں نے ایسا فیل کیا جو شخص ترکی والا شخص وہ اس طرح کچھ چیزیں یاد آئے تھے، بہت زیادہ بہت یاد آئے تھے. وہ آدمی بہت یاد آئے. تو میں نے ایسے پیٹ کی ایک روحانی جیسے ایک رابطہ جیسے کہ ہوتا ہے، تکلم جیسے ہوتا ہے. میں نے ان کی شکل سامنے لا کے اور میں نے میسیج بھیجا. HMF. ہاں میسیج HMF کا. تو صبح ایک شخص مجھے بلا رہا تھا، کہتے ہیں ایک شخص کا کال آیا کہ آپ کے ہمسایہ ہوں گے، ڈاکٹر سمت نام ہے، اگر وہ کوئی کانٹیکٹ یا کوئی ایڈریس ہوں گے. کہتے میں نے کہا کہ آپ کا نمبر کیسے ملا؟ کہتے ہیں وہاں کہ آپ کے علاقے کا ایک فلاں آدمی ہے، اس نے مجھے دیا، وہ ابھی بھی ادھر ہے ترکی میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نمبر دے دو. وہ ان کا کال آیا. یعنی اللہ راستے ایسے بنا لیتے ہیں، ایسے راستے بنتے ہیں، ایسا کچھ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہتے ہیں سمدہ میں نے اپلائی نہیں کیا، لیکن جن کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے. صحیح. میں نے وہ کچھ سارا کچھ جو آپ نے بتایا وہ نہیں کیا. میں نے جو آپ نے مجھے اجازت دی، جو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو ڈھونڈ کے میں تو بہت تھک گیا ہوں، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں سکا. تو اس طرح کے ناظرین سن کے پروگرام کا وقت ختم ہے اور ہم اجازت مانگتے ہیں. ناظرین میں ایک اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے پروگرامس میں بھی بتایا آپ کو کہ دوسرے ممالک میں دبئی، UK اور ہالینڈ میں، ہو سکتا ہے ماسکو میں بھی میری کلاسز چلیں گے وہیں پہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں. اور آپ اس منتھ میں ہمارے لاہور، اسلام آباد PC ہوٹل میں کلاسز چل رہے ہیں اور کراچی جیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں. تو آپ پلیز ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ہمیں مل کے ایک دنیا کو چینج کرنا، ہم اپنی دنیا کو چینج کرتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے دوسری دنیا چینج ہو جائے. تو اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں میرے عزیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.